السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو۔ وہ بار بار تمہارے لیے معجزے ظاہر کرے۔ آمین ثم آمین۔ سنو، اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تو غفور الرحیم ہے۔ دنیا آپ کے لیے کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو جائے، ایک دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ۔ چاہے آپ نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ اور یہ تو ہم ہی ہیں، ہم اس غفور الرحیم کے دروازے پر جب ہی آتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مگر وہ اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، پھر بھی ہمارے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ اب جب پریشانی آئی ہے تو میرے پاس آئے ہو، خوشی میں کہاں تھے۔ وہ بس آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس دروازے پر ہر لمحہ دستک دینے کی عادت ڈالنی ہے۔ آپ جیسے بھی ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، نیک ہیں، برے ہیں، جیسے بھی ہیں، اپنے رب کے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کوئی ایسا ہو جو آپ کے پاس ہو، آپ کا خیال رکھے، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر خوف کے اپنی سب سے کمزور سائیڈ ڈسکس کر سکیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کوئی ہمارے اتنے قریب ہو کہ اس کو منہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہو، پھر ہم اس کے کہے بغیر اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں، اپنا دکھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمارے ان آنسوؤں کو بھی سن لیتا ہے جو ہم خاموشی میں روتے ہیں، اور اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا دکھ بتانے سے، اپنی ضرورت بتانے سے کیسے دل کو سکون ملتا ہے، اور ایک یقین ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ اب ہمارے سب کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اللہ کو سب بتا دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور جب اللہ کسی انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی ضرور بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔
کبھی وہ آسانی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ ابھی یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ پاک ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حالات کیسے بھی ہوں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہو، وقت کیسا بھی چل رہا ہو، سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں رکا، تو اپنی امیدیں کمزور نہیں پڑنے دینا، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی امید تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے اللہ پاک کو آپ کو راضی کرنا بھی آتا ہے، اور یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے طوفانوں سے گزر کر قافلہ اپنی منزل پر پہنچ جائے، تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں یہی بتایا ہے۔ اور عن قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور کیا پتہ آپ کی زندگی میں یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں لانا چاہتا ہو۔ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو، اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مشکلوں سے گزار کر معجزوں تک لے آئے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہارے لیے راستے بنا دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فرما دے، ہو سکتا ہے نا وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے نا کہ یہ مشکلات تمہیں آسانیوں تک لے جانے کا ذریعہ ہوں۔ اگر اللہ نے تمہیں ایسے الفاظ دیے ہیں جنہیں پڑھ کر سکون ملتا ہے، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس کا استعمال جاری رکھنا۔ قدرت جو بھی کام اپنی مخلوق کے لیے ہم سے لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہو۔ اگر تم کسی کے لیے باعث آسانی بنو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اور ایک دن تم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لو گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا میری ویڈیوز آپ سب کو کیسی لگتی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔